السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں میرا عشق سیاہ بخت کے ایپیسوڈ نمبر 5 کے ساتھ۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جانا کو ملازم ہائزن کے کمرے کے باہر چھوڑ گئی تھی کیونکہ کسی بھی ملازم کو ہائزن شاہ کے کمرے میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ جانا مسلسل سوچوں میں ڈوبی اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا تھی اس کی زندگی اور کیا ہو کر رہ گئی تھی؟ جانا نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ جو ہی اس کی نظر کمرے پر پڑی اسے لگا جیسے وہ کسی محل میں آ گئی ہو۔ ہائزن کا کمرہ اس کی نفاست اور حسن پرستی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ قیمتی سے قیمتی شے کو ہائزن شاہ کے کمرے کی زینت بنا گیا تھا۔ گرے والز، وائٹ کرٹنز، جہازی سائیڈ بیڈ، اس پر بچھی بے انتہا خوبصورت بیڈ شیٹ، سائیڈ میں بنی خوبصورت سی الماری واقعی ہائزن شاہ کا کمرہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ جانا نے اتنی آسائشات کو دیکھتے نخوت سے سر جھٹکا۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود ایک کمزور لڑکی کو اپنا مہرہ بنانا کسی مضبوط کردار کے مرد کے طرز نہیں تھے۔ جانا کے دل سے ہوک سی اٹھی۔ زندگی نے اچانک ہی کروٹ بدلی تھی کہ ایک ہی وار میں سب تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ ہائزن کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر گلاس وال سے سر ٹکائے جانا پر پڑی جو اس وقت سادہ سے لیمن کلر کے سوٹ میں مرجھائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ ہائزن قدم قدم چلتا جانا کے قریب ہوا۔ جانا اپنے قریب مخصوص کلون کی خوشبو محسوس کرتے جھٹکے سے مڑی۔ ہائزن شاہ کو اپنی طرف محیط سے تکتا دیکھ اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہونے لگے۔ وہ بنا پلکے جھپکائے اس اکھڑ مزاج شہزادے کو دیکھ رہی تھی جس کی شہد رنگ آنکھوں میں الگ ہی جنونیت پنہاں تھی۔ نظریں نیچی کرو جانا ہائزن شاہ ورنہ موت کی بھیک مانگو گی وہ بھی نہیں ملے گی۔ جانا کی گردن کے گرد بازو لپیٹتا وہ ایک سیکنڈ میں جانا کو اپنے حصار میں قید کر گیا۔ جانا نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیسا شخص تھا وہ؟ خود ہی تڑپاتا تھا اور شاید خوش ہوتا تھا اس کی اذیتوں سے ہائزن کے کہنے پر۔ جانا نے پلکیں جھپکتے نہ جانے کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ ہائزن بے حس بنا اپنی گرم جھلستی سانسوں سے اس کی جان ہوا کر رہا تھا۔ جانا کی گردن پر حرکت کرتا اس کا ہاتھ اسے اپنے وجود کے ٹکڑے کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی بار وہ یہ سوچ کر مرتی رہی کہ وہ ایک گناہ کی مرتکب ہو چکی ہے۔ اسے ہائزن شاہ کا لمس کسی بچھو کی مانند اپنے وجود پر سرایت کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ جانا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اپنا آپ ہائزن سے آزاد کرانا چاہا پر الٹا ہائزن اپنا دوسرا ہاتھ جانا کی کمر میں حائل کرتا اسے قریب کرتے دیوار سے لگا گیا۔ جانا کی کمر میں درد سے ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ ہائزن نے بغور اس کی جانب دیکھا جو بمشکل درد برداشت کرتی اپنے گلابی ہونٹ کچل رہی تھی۔ جانا نے اپنی نیلی آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس ستمگر کو دیکھا جو ہر دوسرے سیکنڈ اسے نئے درد سے روشناس کروا رہا تھا۔ ہائزن شاہ، ڈرو خدا کے قہر سے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ مجھ پر اپنی بربریت جتا کر ثابت کیا کرنا چاہتے ہو کہ صرف تم ہی حاکم و جابر ہو؟ نہیں ہائزن شاہ، تم سے بڑا بھی حاکم بیٹھا ہے۔ جانا کے انداز میں بغاوت نمایاں تھی جو ہائزن شاہ کو کسی طور قابل قبول نہیں تھی۔ ہائزن نے سرخ شہد رنگ آنکھوں سے غصے سے گھورنے لگا۔ حالت کسی زخمی شیر کی مانند تھی۔ جانا سوئے ہوئے شیر کو جگا چکی تھی جس کا اندازہ اسے قطعی نہیں تھا۔ ہائزن نے اس کے بال مٹھی میں جکڑے چہرہ اونچا کیا۔ جانا تیز تیز سانس لیتی بنا ڈرے ہائزن کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ہر چیز کا خوف کہیں دور جا سویا تھا۔ تم دو کوڑی کی لڑکی ہائزن شاہ کو بددعائیں دو گی؟ تمہاری اتنی اوقات جانتی ہو کس سے بیر لے رہی ہو؟ تمہاری روح تک کو ناسور بنا دوں گا، سنا تم نے؟ خبردار جو آئندہ میرے سامنے زبان چلائی، میں اپنے باپ کی اونچی آواز برداشت نہیں کرتا۔ تم کون ہو؟ واہ سردار ہائزن شاہ، کیا بات ہے آپ کی؟ خود پر آئی تو کیسے تڑپ رہے ہیں؟ کیا میں انسان نہیں؟ میرا قصور کیا ہے؟ کس گناہ کی پاداش میں آپ نے مجھ سے اتنا بڑا گناہ کروایا؟ جانتے بھی ہیں کہ نکاح پر نکاح کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کس حق سے مجھے چھو رہے ہیں آپ؟
ہاں اگر اتنی ہی طلب پوری کرنی تھی تو کسی کوٹھے پر جاتے، میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ بتاؤ حسن شاہ، کیوں؟ کیونکہ تم انہی سب کے لائق ہو۔ ابھی تو تمہارے بھائی کو معلوم پڑے گا کہ کیسے اس گناہ کی وجہ سے اس کی بہن کو سردار حسن شاہ نے ونی کر کے نکاح کے اوپر نکاح کیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ پھر دیکھتا ہوں کیسے اس کی غیرت یہ سب گوارا کرتی ہے۔ حسن شاہ، انسان ہو، انسان بنو، کسی کی زندگی کا خدا مت بنو، کیونکہ خدا وہ اوپر بیٹھا ہے جس نے تمہیں یہ سرداری، یہ رتبہ عطا کیا ہے۔ مجھے کمزور مت سمجھنا، اگر چپ ہوں تو اپنے بھائی سا کے لیے۔ میرا یہ سرداری، یہ رتبہ عطا کیا ہے، مجھے کمزور مت سمجھنا، اگر چپ ہوں تو اپنے بھائی سا کے فیصلے کے لیے۔ میرا فیصلہ وہی کرے گا جس نے تمہاری ڈور بے لگام کی ہے۔ جانا کے مضبوط لہجے اس کے لفظوں کے وار سہتے حسن شاہ کا چہرہ آگ چھلکانے لگا۔ وہ شدید غصے سے مٹھیاں بھینچے اس کی جانب بڑھا تھا، مگر اچانک سے ہوتی فون کی بیل نے اسے روک دیا۔ ایک نظر اس لرزتے کپکپاتے نازک وجود پر ڈالے، وہ فون پر کسی کی بات سنتا بھاگنے سے انداز میں باہر نکلا تھا۔ جانا اس کے جانے کے بعد ایک دم سے ڈھہ سی گئی، اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ وہ چاہے حسن شاہ کے سامنے مضبوط نڈر بننے کی جتنی بھی کوشش کرتی، مگر سچ تو یہی تھا کہ وہ اندر سے ایک دم ٹوٹی ہوئی نازک سی لڑکی تھی، جسے زمانے کے سرد و غم سے بچانے کے بعد بھی لاڈوں میں پالا گیا تھا۔ حسن کو جیسے ہی اس کے آنے کی اطلاع ملی، وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ سیدھا ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہوا تھا۔ 8 سال بیت چکے تھے اسے بہرام شاہ اپنے بچپن کے جگری دوست کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، مگر اب وہ واپس لوٹ آیا تھا۔ یہ بات حسن کے کئی زخموں کو منبل کر گئی، جبکہ دوسری جانب سید بہرام شاہ، جو کہ ایک بھرپور عرصہ یورپ میں گزارتے اب اپنے دیس لوٹا تھا، اس کا حال اس دلربا کا تصور آتے ہی بے حال ہو رہا تھا۔ 8 سال پہلے وہ خود ایک 18 سالہ نوجوان تھا، اور اب اس وقت وہ پورے 8 سالوں کے بعد لوٹا تھا۔ گرے پینٹ شرٹ زیب تن کی، ایک ہاتھ میں اپنے سامان ہینڈ کیری تھامے، کندھے پر لاپرواہی سے ڈھالا کوٹ، ماتھے پر بکھرے سیاہ آبشار سی آنکھوں میں دیدار یار کی چمک آباد کیے، وہ ویٹنگ ایریا میں نکلتا باہر آیا تھا۔ کسی کو بتانا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا، جانتا تھا کہ اس کے آنے کی خبر کو سنتے کتنے طنز کے تیر سہنے تھے، اور ممکن تھا کہ محبوب خود کو ہی چھپا لیتا۔ اس سوچ کے آتے ہی اس نے بری طرح سے سر جھٹکا اور پھر چلتا ہوا پارکنگ ایریا کی جانب آیا۔ شیرو بہرام، جو چہرے پر سنجیدگی سموئے اپنی بک کی کیب میں بیٹھنے والا تھا، اچانک اپنے پیچھے سے کسی کی جوش سے لبریز آواز سنتے وہ چونکتے پیچھے مڑا۔ حسن! ایک دم سے پیچھے مڑتے اپنے سامنے حسن کو دیکھ وہ خوشی سے چیخ ہی تو پڑا تھا۔ حسن ایک دم سے بھاگتے اس کے قریب آیا تھا، بہرام نے سمجھنے سے پہلے ہی اسے خود میں بھیجتا، خوشی سے چیختا زمین سے بلند کر گیا، بہرام میرا جگر، میرا یار! حسن کے انگ انگ سے خوشی سرشار تھی، وہیں بہرام اس کا پاگل پن پر خائف سا اپنے چاروں کھڑے لوگوں کو دیکھے گیا، جو مسکراتے انہی کی جانب متوجہ سے۔ بس کر دے یار، نیچے اتار، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، بہرام نے دھیمی نرم آواز میں کہا تو حسن بھی آگے پیچھے دیکھ مسکراتا اسے نیچے اتار پھر سے خود میں بھیج گیا تھا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ بلا ارادہ ہی مگر اس کا اشارہ گلے لالہ کی جانب تھا، جسے حسن شاہ سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا۔ سب ٹھیک ہے یاریں، لالا بھی ٹھیک ہے، اسے گاڑی میں اپنے ساتھ بٹھائے وہ مسکراتا اس کے سینے پہ پنچ مارتے گویا ہوا۔ اور بتا، تو نے کوئی ڈھونڈی اپنے لیے؟ بات بدلتے بہرام نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ انجان تھا اس بات سے کہ اس کے پیچھے سے کیا کچھ ہو چلا تھا ان کی زندگیوں میں۔ حسن کی شہد رنگ آنکھوں میں ایک نازک سی پرورش کا چہرہ لہرایا۔ ابھی تک تو ایسی کوئی نہیں آئی جس کو دیکھ سردار حسن شاہ کی دل کی دھڑکنوں نے بغاوت کی ہو۔ ہنستے ہوئے ڈرائیونگ کرتا وہ لاپرواہی سے بولا۔ اچھا، مگر تمہاری آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ بہرام شاہ نے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے استفسار کیا۔ چھوڑ یار، تو نے آج تک یہ کام نہیں چھوڑا، حسن نے خفگی سے اسے گھورتے ناگواری سے گردن نفی میں ہلاتے کہا تو بہرام نے مسکراتے اس کی بات بدلنے پر حسن کی کمر پر دھپ رسید کی۔ کیا ہوا ہے اسے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر گچو کے اندر لیٹے شخص کا معائنہ کرتا باہر آیا تھا۔
شاہ نواز چلتے ان کے قریب جاتے پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر نے ایک نظر بیڈ پر نیم دراز اس جوان مرد کو دیکھا اور پھر گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ ان کی یادداشت جا چکی ہے شاہ سائیں، جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس کے باعث وہ اپنا ماضی بھول چکے ہیں۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس فضا کے سپرد کیے شاہ نواز کو دیکھا۔ کیا یہ ٹھیک نہیں ہوگا اب؟ گہری سوچ سوچتے ہی سید شاہ نواز نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ نہیں، ہو سکتے ہیں، اگر ان کی مکمل دیکھ بھال کی جائے تو ہو سکتا ہے ان کو ماضی یاد آ جائے۔ آپ خیال رکھیے گا ان کا اور وقت پر یہ دوائیں دیتے رہیے گا۔ ڈاکٹر نے نسخہ ہاتھ میں تھماتے ساتھ ہی ہدایت دی، جسے سنتے سید شاہ نواز کے لبوں پر تمسخر بھری مسکراہٹ ابھری۔ آپ فکر مت کریں، میں اچھے سے خیال رکھوں گا، آپ اس بات کی فکر مت کریں۔ ڈاکٹر کے کندھے کو تھپکتے وہ گردن موڑے اندر لیٹے وجود کو دیکھ زہر خنسا ہنسا۔ حائزن شاہ، تم نے میرے بیٹے کو موت کی گھاٹ اتارا ہے نا، اب دیکھو میں کیسے تمہاری زندگی ابتسام شاہ کے ہاتھوں تباہ کروں گا۔ حائزن شاہ، تم نے میرے بیٹے کی ونی لڑکی کو ونی کیا ہے، اب اس کا بھائی تیری بہن کو ونی کرے گا، پھر دیکھوں گا میں تماشا۔ پشت پر ہاتھ باندھے